کا 25 سفر شریف کو عرس مبارک۔ آپ نے اسلامی عقائد، اسلام کی تعلیمات، قرآن کی عزت و حرمت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا اور اصل اسلامی عقائد درست تشریح کے ساتھ بیان کیے۔ ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پر خصوصی رپورٹ۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا دینی کاموں کی ترویج کے لیے یورپی ملک سوئٹزرلینڈ کا سفر، جینیوا سٹی میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے اشکان رسول میں نیکی کی دعوت۔ نگران شورا نے سنت ابھرا بیان کرتے ہوئے نیک اعمال کرنے اور دینی کام کرنے کا ذہن دیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ڈاکٹر اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ یہ دعا مانگنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم سلمنی وسلم منی، یعنی اے اللہ پاک مجھے سلامت رکھ اور لوگوں کو بھی میری طرف سے خیر یعنی بھلائی ہی پہنچا۔ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب اپنے گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جب کوئی فتویٰ دیتے یا کوئی بات کہتے تو ہمیشہ یہ دعا پڑھتے، اللہم سلمنی وسلم منی۔ 14ویں صدی ہجری کی عظیم شخصیت اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے 25 سفر شریف 1340 ہجری مطابق 1921 بروز جمعۃ المبارک کو اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی عقائد، اسلام کی تعلیمات، قرآن پاک کی عزت و حرمت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا اور اصل اسلامی عقائد درست تشریح کے ساتھ بیان کیے۔ آپ کی سیرت پر شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ رضا 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 رسول پاک کی عطا، رضا 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 رضا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ 10 شوال 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ صاحب ثروت، دینیوں، علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا اصل نام محمد ہے، دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام علامہ مفتی نقی علی خان قادری، دادا کا نام مولانا رضا علی خان نقشبندی اور پیر و مرشد کا نام سید شاہ آل رسول مارہروی قادری رحمہم اللہ تھا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا بچپن پاکیزہ اخلاق، اتباع سنت اور حسن سیرت سے مزین تھا۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی سے حاصل کی۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا۔ صرف 13 سال 10 ماہ کی عمر میں اپنے والد سے تمام علوم کی تکمیل کے بعد سند فراغت حاصل کی اور پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ پھر آخر وقت تک فتاوی جاری فرماتے رہے۔ کم و بیش 70 علوم میں قلم اٹھایا۔ مختلف عنوانات پر اردو، عربی اور فارسی زبان پر مشتمل کم و بیش 1000 کتابیں لکھیں۔ فتاوی رضویہ اور ترجمہ قرآن کنز الایمان آپ کی علمیت کا نہایت عظیم شاہکار ہیں۔ اعلی حضرت نہ صرف فرائض و واجبات کی ادائیگی کے سختی سے پابند تھے بلکہ سنن و نوافل و مستحبات کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ 25 سفر شریف 1340 ہجری مطابق 1921 عیسوی بروز جمعۃ المبارک آخری وصیتیں قلم بند کروانے کے بعد آپ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ کا مزار پر انوار بریلی شریف میں ہے اور 25 سفر شریف کو ہر سال آپ کا یوم عرس منایا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اعلی حضرت علیہ رحمت و رحمان کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کے مزار شریف پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔
ناظرین آپ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کیجیے اور خوب برکتیں حاصل کیجیے۔ مدنی چینل پر نشر ہونے والا مقبول عام پروگرام مدنی مذاکرہ عقائد و اعمال کی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ زندگی کے مختلف پہلوؤں اور مراحل کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات کے اپنے حکمت بھرے انداز میں علمی، فقہی، اصلاحی اور شرعی جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ ان علم و حکمت بھری باتوں سے متاثر ہو کر معاشرے کے کثیر افراد نے نہ صرف اپنی زندگی تبدیل کی بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیے مدنی مذاکرہ، دیکھیے مدنی مذاکرہ۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بھی ہے، جو کہ ہر ہفتے کی رات فیضان مدینہ میں منعقد ہوتا ہے، جس میں سینکڑوں عاشقان رسول شریک ہوتے ہیں، جبکہ مدنی چینل کے ذریعے دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی مختلف مقامات پر جمع ہو کر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ایونٹس پر بھی امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہتا ہے۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ خاص مواقعوں پر مدنی مذاکرہ روزانہ کی بنیاد پر بھی منعقد ہوتا ہے، جبکہ رمضان المبارک میں بعد نماز تراویح اور عصر کی نماز کے بعد بھی مدنی مذاکرے کا انعقاد ہوتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں عقائد و اعمال کی درستی، ظاہر و باطن کی اصلاح، محبت الہی و عشق رسول کی لازوال دولت کے ساتھ ساتھ نہ صرف شرعی، طبی، تاریخی اور تنظیمی معلومات حاصل ہوتی ہیں بلکہ حصول علم دین کا خزانہ بھی بیدار ہوتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں نامور مذہبی، سیاسی، سماجی شخصیات، تاجر برادری، صحافی حضرات، شوبز اور اسپورٹس سے وابستہ افراد اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی شریک ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہم نے کام وہ کرنا جس میں ہم کو ثواب ملے، ثواب نہ ملے تو یہ پھر محنت جو ہے کس کام کی۔ اور اگر معاذ اللہ اس میں گناہ کی کوئی صورت بنتی ہے تو پھر تو یہ چراغاں نہ کرنا ہی صحیح ہے کہ ہم چراغاں کریں اور گناہ میں پڑے، نہ گناہ کے ذریعے چراغاں کریں، ویسا چراغاں گزارے کہ یہ تعظیم نہیں ہے بلکہ اپنے آخرت کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے۔ اس لیے شریعت کے عین مطابق ہم نے چراغاں کرنا ہے، قانونی طور پر بجلی لینی ہے، چوری نہیں کرنی۔ جب اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے ہم لٹا ہی رہے چراغاں پہ، تو 2-4 ہزار اگر بجلی کا جو قانونی بل ہے وہ پیمنٹ کر دیں تو کیا جائے گا۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف 1448 ہجری کی آمد ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ربیع الاول کی خوشیوں میں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا۔ انشاءاللہ الکریم 13 اگست سے 26 اگست تک روزانہ رات قریباً 9:30 بجے اور جمعرات رات 10 بجے فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا انعقاد کیا جائے گا۔ آپ بھی ان مدنی مذاکروں میں شامل ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت پہنچائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب یورپی ملک سوئٹزرلینڈ سے آپ کو خبر دیں، جہاں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبجات کے عاشقان رسول میں نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے مختلف امور پر رہنمائی کی۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری نے دیگر ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ یورپی ملک سوئٹزرلینڈ میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے ایک دن راہ خدا میں گزارا۔ اسی دوران جنیوا سٹی میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبجات کے عاشقان رسول اور ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس دوران نگران شورا نے نیکی کی دعوت دینے اور بالخصوص نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد عاشقان رسول سے ملاقات کرتے ہوئے سلام و مصافحہ کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا، اس وقت ہم سوئٹزرلینڈ جنیوا میں ہیں اور ایک دن راہ خدا میں گزارنے کی ہم نے نیت بھی کی ہوئی ہے۔
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے کو یعنی اپنی ذات کو ہوتا ہے، مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی۔ لازم یعنی صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والے عمل سے متعدی ایسا عمل جو دوسروں کو بھی فائدہ دے وہ افضل ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اچھی باتوں کو حکم دے برائیوں سے روکے وہ اللہ پاک کا بھی خلیفہ ہے اور اس کے رسول کا بھی اور اس کی کتاب یعنی قرآن کا بھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو بھلائی کا حکم دو برائی سے منع کرو تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو دل اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس دل کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹا کیا جاتا ہے اور پھر تھیلے کے اندر کی چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر ہم اس طرح جمعہ کے نمازیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، ملک و بیرون ملک اس کو لے کر چلیں، ایک رونق بھی کریٹ کر سکتے ہیں، مصافحہ معانے کا ہاتھ ملانا وغیرہ کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ اسلام و دین کا بڑا خوبصورت میسج ہے نا، آپ کسی کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسکراتے ہوئے جب کچھ سلام کرتے ہیں، اگر آپ کو جانتا ہی نہیں جانتا آپ کو مسکرا کر رسپونڈ کرتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے۔ دعوت اسلامی جو کہ سنتوں کو عام کرنے والی بہت بڑی دینی تنظیم ہے عاشقان رسول کی، ہمارے مبلغین اس طرح مختلف مساجد میں جمعے کی نماز کے بعد ملاقات کا سلسلہ ہو، ملاقات کے ساتھ ساتھ کچھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی جہاں جہاں میسر ہو اور پاسبل ہو، اس میں ہم کو فائدہ ہوگا۔ اور ان جمعہ کے نمازیوں کو آپ چاہیں گے تو آپ پانچوں نمازوں کو پڑھنے والا بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز اور شعبہ شارٹ کورسز کے تحت 24 جولائی 2026 کو فیضان فاطمۃ الزہرا مسجد ابراہیم حیدری اور فیضان میلاد مسجد پنجاب کالونی کلفٹن کراچی سندھ پاکستان میں تقسیم اسناد اجتماعات ہوئے جن میں سنت بھرے بیانات ہوئے، جبکہ بچوں میں اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے ابراہیم حیدری میں قائم فیضان فاطمۃ الزہرا مسجد میں 24 جولائی 2026 کو شعبہ مدنی کورسز کے تحت تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں سیرت مصطفیٰ کورس کرنے والے اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر نگران ڈسٹرکٹ مشاورت کرنگی، ابراہیم حیدری ٹاؤن مشاورت نگران اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ تقسیم اسناد اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت شریف سے ہوا، جبکہ نگران ڈویژن مشاورت اور رکن کراچی مشاورت نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ شرکائے کورس کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، دیگر دینی کورسز کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ آخر میں کورس کرنے والے اسلامی بھائیوں کو سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے۔ شرکائے کورس نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ میں نے 3 دن کا یہاں پر کورس کیا، ہمارے بہت کچھ سیکھنے کو ملا یہاں پر۔ کوشش ہے کہ انشاءاللہ اور کورس ہوں گے وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ 3 روزہ سیرت مصطفیٰ کورس ہوا، اس میں ہم نے شرکت کی اور آج الحمدللہ اس کا اختتام ہوا جس میں ہمیں اسناد دی گئی۔ آپ لوگ بھی اس میں شرکت کیے رہے ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کورس کرنے کے لیے آئے تھے اور ہمیں یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق رہن سہن اور وضو کا طریقہ، نماز کا اور غسل کا۔ دوسری جانب پنجاب کالونی کلفٹن میں قائم فیضان میلاد مسجد میں بھی تقسیم اسناد اجتماع ہوا، جس میں مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے طلبہ کرام، ان کے سرپرست، ناظمین، ذمہ داران اور دیگر عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ نگران کلفٹن ٹاؤن مشاورت نے ربیع الاول شریف کی آمد کے حوالے سے سنت و بھرا بیان کیا، جبکہ مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے ذمہ دار نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ بیان کی اور مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کا تعارف بھی پیش کیا۔ آخر میں دعا کروائی گئی، جبکہ پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کرام میں اسناد اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ اختتام پر عاشقان رسول نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہماری جو نئی نسل ہے، آنے والی جو بچے ہیں، ان کے لیے یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ بچوں کی اس طرح حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کا جذبہ بڑھتا ہے، اس طریقے سے جو ہے ان کو حوصلہ ملتا ہے آگے بڑھنے کا۔ دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے الحمدللہ کے فضل سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم سے بہت اچھا کر رہی ہے۔ ہمارے بچوں کو حافظ عالم دین بنا رہی ہے، جو کہ بہت اچھا قدم ہے، اور میرا بچہ ناظرہ مکمل کیا ہے الحمدللہ، اس کو استاد دی، یہ بہت اچھا قدم ہے، اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ذمہ دار اسلامی بھائی نے مدنی خبروں کو بتایا۔ 15,000 بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں شارٹ ٹائم میں، اور سال 2025 میں ہمارے یہاں سے کنز المدارس بورڈ کے تحت 1500 طلبہ نے کنز المدارس بورڈ کے اسناد کا امتحان پاس کیا۔
ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں، پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے فردوس کالونی میں قائم دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے قاری محمد عاصم اتاری کی ہمشیرہ اور محمد عرفان اتاری کی اہلیہ 6 اگست 2026 کو قضاء الہی سے انتقال کر گئیں، جن کی نماز جنازہ غوثیہ رضویہ مسجد کے باہر ادا کی گئی، جس میں مرحومہ کے اہل خانہ، رشتہ داروں، عزیز و اقارب، مقامی شخصیات اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے نماز جنازہ پڑھائی اور مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی۔ کام کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کام کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، کام کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کام کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود۔ مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان میں دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت 600 سے زائد مدارس المدینہ بالغان لگ رہے ہیں، جن کے ذریعے ہزاروں عاشقان رسول تک قرآن کریم کی تعلیم پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کو مزید بڑھانے کے لیے شعبے کے ذمہ داران نے 14 نمبر چونگی پر قائم کپڑا مارکیٹ میں نیکی کی دعوت عام کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان کی مختلف مارکیٹوں اور کاروباری مراکز میں 600 سے زائد مدارس المدینہ بالغان لگ رہے ہیں، جن کے ذریعے عاشقان رسول کو درست تلفظ، تجوید اور قرات کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے کو مزید بڑھانے کے لیے 15 جولائی کو ملتان کی 14 نمبر چونگی پر قائم کپڑا مارکیٹ میں نیکی کی دعوت عام کی گئی، جہاں مبلغ دعوت اسلامی نے تاجران کو قرآن کریم سیکھنے کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے مدرسۃ المدینہ بالغان سے وابستہ ہونے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر دکان پر موجود عاشقان رسول کا کہنا تھا کہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا بہت پیارا اقدام ہے، ہم ان تعلیمات سے بہت مستفیض ہو رہے ہیں۔ ہم سورۃ یاسین بھی زبانی قاری صاحب کو سنا رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، روزانہ ڈیلی اپنا سبق سناتے ہیں۔ بہت اچھا انیشیٹو ہے دعوت اسلامی کی طرف سے، کیونکہ دکاندار کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹائم نکال کے کسی جگہ تک جا سکے، تو یہ خود بھائی ہمارے پاس آ کے ہمیں مسئلے مسائل قرآن مجید سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا کرے۔ کافی معلومات جو ہمارے بارے نہیں تھی، ہمیں نہیں پتہ تھا، جن کے بارے وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں، اور قرآن پاک کی تعلیم سے ہمیں کافی آگاہی مل رہی ہے۔ یہاں دکان تک جو رسائی دی ہے تعلیم کے لیے، قرآنی تعلیم کے لیے، وہ بہت ضروری اور اہم تھی، اور میں سب سے پہلے دعوت اسلامی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ اقدام کیا، اور یہ بہت اچھا قدم تھا۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت 20 جولائی 2026 کو گلزار مدینہ مسجد خیبر پختونخوا پاکستان میں 7 دن کے فیضان نماز کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسلامی بھائیوں کو نماز کا عملی طریقہ سکھایا گیا اور دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی بھی کی گئی۔ 20 جولائی 2026 کو خیبر پختونخوا کے ضلع مانسیرہ میں واقع سرسبز و شاداب سرن ویلی کے علاقے جبڑ میں قائم گلزار مدینہ مسجد میں شعبہ تعلیم کے تحت 7 دن کے فیضان نماز کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، تاجر حضرات اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ دوران کورس مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے وضو و غسل کے مسائل، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، واجبات، مفسدات اور مکروہات بتاتے ہوئے سجدہ تلاوت کا طریقہ اور دیگر مسائل سکھائے، جبکہ دوران نماز کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ اس موقع پر شرکاء کورس کی 12 دینی کاموں کے حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی اور انہیں بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن دیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں دنیا کے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والی نیکی کی دعوت کا احوال بتائیں، جس میں مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ ترکیہ کی سٹی استنبول، سری لنکا کی سٹی کولمبو میں قائم فیضان مدینہ، یورپی ملک نیدرلینڈز کی سٹی ایمسٹرڈیم کی جامع مسجد فرید الاسلام اور شاہ عالم سلنگور ملائیشیا فار ایسٹ میں مختلف مواقع پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ماہ جولائی و اگست کے مختلف ایام میں نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے۔ اس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول سے ملاقاتیں کر کے ان میں نیکی کی دعوت عام کی۔ اس موقع پر
مبلغین دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کو نیک اعمال اختیار کرنے، گناہوں سے بچنے اور قبر و آخرت کی تیاری کی ترغیب دلائی۔ نیز دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے، ہفتہ وار سنت برے اجتماع میں شرکت کرنے اور دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ اس کے علاوہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی بھی ترغیب دلائی گئی، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتیں کرتے ہوئے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کام کرتے رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ان مواقع پر دعا اور صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت 27 جولائی 2026 کو بہاولپور سٹی میں سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور مزید بہتری لانے کے ساتھ آئندہ کے اہداف کی بروقت تکمیل کے لیے اہم نکات پر رہنمائی بھی کی گئی۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت 27 جولائی 2026 کو بہاولپور ڈویژن میں مدرسات کا سیشن منعقد ہوا، جس میں پاکستان، ڈسٹرکٹ اور تحصیل سطح کی ذمہ دار سمیت مفتشات و مدرسات اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن کے دوران شعبے کے تحت دینی کاموں میں مزید بہتری، استحکام اور وسعت دینے کے لیے آئندہ کے اہداف طے کیے گئے۔ نیز دینی کاموں کی کارکردگی بہتر بنانے کے ساتھ تنظیمی نظام کو مزید مضبوط بنانے سے متعلق رہنمائی کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے مدرسات کو قرآن پاک کی تعلیم عام کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے زیادہ اسلامی بہنوں کو وابستہ کرنے کی بھی ترغیب دی۔ اختتام پر اسلامی بہنوں نے دینی کاموں کو مزید بڑھانے، مقررہ اہداف کو بر وقت مکمل کرنے اور اخلاص کے ساتھ ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اسلامی بہنوں کے مختلف شعبہ جات کے تحت 27 جولائی 2026 کو فیضان صحابیات لاہور میں سیشن ہوا، جس میں مدرسات اور نئی مفتشات کی رہنمائی کے لیے تدریسی معیار کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے اہم نکات بیان کیے گئے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات، شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ اور شعبہ قرآن ٹیچر ٹریننگ کورس اسلامی بہنوں کے تحت 27 جولائی 2026 کو فیضان صحابیت مزنگ لاہور میں سیشن منعقد ہوا۔ سیشن میں لاہور سٹی اور ڈسٹرکٹ سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنوں، ٹاؤن ذمہ داران، درجہ جائزہ مفتشات، ناظمات اور مدرسات نے شرکت کی۔ سیشن میں سینئر مفتشہ نے ناظرہ قرآن میں اغلاط کی درستگی پر رہنمائی کی، جبکہ ڈسٹرکٹ ذمہ دار معاون مفتشہ نے مدنی قاعدہ، ناظرہ قرآن پاک اور تکمیلی شیڈول کے ذریعے مدرسات اور نئی مفتشات کی عملی تربیت کرتے ہوئے تدریسی معیار کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے اہم نکات بیان کیے۔ اختتام پر نگران لاہور سٹی نے نمایاں کارکردگی پر مدرسات کی حوصلہ افزائی کی۔ آخر میں دعا اور ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ سیشن میں شریک اسلامی بہنوں نے دینی کاموں میں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، تعلیم قرآن کو عام کرنے اور شعبہ جات کے اہداف کو پورا کرنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 8 اگست کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر